هذا القرآن يوحدنا لطريق الخير يوجهنا الله تعالى أنزله ورسول الله معلمنا اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دیکھیے نون قطنی اسی نون تنوین کو جب زیر دے کر اگلے حرف میں ملا دیتے ہیں اس کو نون قطنی کہتے ہیں۔ مثلا یہ ہے لو مزہ تین الذی ہے ایک مثال اس کی، اور دوسرا خیرن الوصیۃ، اور تیسری کیا ہے قدیر الذی۔ تو دیکھیے دوسری مثال میں آپ لوگوں کو اچھے سمجھاتے، جیسے خیرن الوصیۃ، اس میں جو ہے جب را کے اوپر تنوین آئے گا قرآن پاک میں جو ہے خیرہ، یہاں کیا بتا رہے تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو، ٹھیک ہے۔ قاعدہ کیا ہے غور سے سنیے نون قطنی کا، کہ تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد والا حرف ساکن ہو۔ دیکھیے یہاں پہ یہی ہے، اب یہاں پہ جو ہے مثال کے طور پر کیا ہے خیرہ بتا دیے، لیکن قرآن پاک میں جو ہے تنوین کے ساتھ بتا رہے ہیں، تو تنوین کس پہ رہے گی؟ را کے اوپر۔ دوسری مثال سمجھا رہی میں آپ لوگوں کو، ٹھیک ہے۔ دیکھیے خیرہ جو را ہے اس کے اوپر دو زبر رہیں گا، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل ہے نا۔ دیکھیے اب یہ نون کو اگر ہم وہاں پہ نہیں دیکھیں گے تو پہلے ہم کیا کریں گے کہ حمزۃ الوصل کو دیکھیں گے، اس کے بعد والا حرف ساکن ہو تو اس تنوین کے کو ہم کیا کریں گے، اگر زبر رہا تو کیا ہے نون کو زبر دیں گے، اگر زیر رہا تو زیر دیں گے، اگر پیش رہا تو پیش دیں گے۔ اس کا خیرہ ہے نون قطنی کہتے ہیں۔ جیسے خیرہ یہاں پہ را کے اوپر کیا ہے دو زبر ہے، لیکن اب یہاں پہ حمزۃ الوصل کیا ہے درمیان میں گر جاتا ہے۔ اب جہاں پہ اگر ہم یہاں پہ وقف کریں گے کیسے، جیسے دیکھیے اب آیت پڑھتے ہوئے خیرہ، بلکہ اگر ہم رک گئے یہاں پہ وقف کریں تو ہم وہاں پہ آگے کیا ہے نیل وصیۃ نہیں پڑھیں گے بلکہ الوصیۃ سے ہم شروع کریں گے۔ ایک تو وقف کرنے کا قاعدہ یہاں پہ نون قطنی کا، ٹھیک ہے۔ جی میم۔ دیکھیے تنوین کے بعد کیا ہے اگر حمزۃ الوصل ہو اور اس کے بعد آنے والا حرف ساکن ہو تو تنوین کے نون کو ہم کیا کریں گے زیر دیتے ہیں، کیونکہ حمزہ وصل کیا ہے درمیان میں گر جاتا ہے۔ اور ایک بھی مثال آپ لوگوں کو دوں، جیسے نوح ابنہ، یعنی اس نون کو نون قطنی کہتے ہیں۔ اب جیسے خیرن الوصیۃ، اب یہاں پہ دوسری مثال دی گئی ہے، تو اب وہاں پہ ہم کیا کریں گے، یعنی نون قطنی سے ہم ابتدا نہیں ہو سکتی کیونکہ آگے حمزہ وصل سے ہم ابتدا کریں گے۔ جہاں بھی ہم جو ہے نون قطنی کا اگر قاعدہ ہم دیکھیں گے تو اس لفظ کے اوپر کیا ہے تنوین کے جب سے جیسے دیکھیے اب یہاں پہ خیرن اگر تنوین ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں جو ہے تنوین ہی رہے گا۔ خیرن را الف دو زبر رن ہے نا، تنوین کا مطلب کیا ہے را الف دو زبر رن ہے، تو را نون زبر رن ہے، اسی تنوین کے نون ہے، یہ جو نون قطنی ہے نا اسی تنوین کا نون ہے۔ اب دیکھیے یہاں پہ را الف دو زبر رن ہے قرآن میں، اسی طرح سے اب اس کو ہم کیا کریں گے را نون زبر رن، یعنی تنوین کی آواز اور نون ساکن کی آواز ایک جیسی ہے نا، تو را الف دو زبر رن کی جگہ ہم تو را نون زبر رن پڑھیں گے، تو وہی نون ہے یہاں پہ، یہ جو نون قطنی ہے نا وہی نون ہے۔ اور یہاں پہ قاعدہ کیا ہے کہ تنوین کے نون کو اب جیسے اب یہاں پہ جو نون قطنی کیوں دیا گیا، یہاں پہ را الف دو زبر رن کے بعد نون قطنی دیا گیا ہے نا، تو اب یہاں پہ تنوین کا جو نون ہے وہ نہیں دکھائی دے رہا، اس لیے یہاں پہ یہی وہ نون ہے را نون زبر رن۔ دیکھیے را الف دو زبر رن سیم ہے، را نون زبر رن ہے، اسی نون کو ہم زیر دے کے جو ہے حمزہ وصل کو گراتے ہوئے ہم جو ہے لام کو پڑھیں گے۔ اگر آپ یہاں پہ نون کو نہیں پڑھیں، جیسے ہم وقف کریں خیرہ، اگر وقف ہم کریں گے تو ہم خیرہ بولیں گے، اگر آگے پڑھنے کے بعد جو ہے ہم نیل وصیۃ نہیں پڑھ سکتے۔ وہاں پہ بہت ساری قرآن میں ایسی آیتیں نون قطنی کی جہاں پہ ہم جو ہے رکنے کے بعد اگر ہم ملا کے پڑھیں گے تو خیرہ نیل وصیۃ ہم پڑھیں گے، اگر ہم وہاں پہ رک رہے تو خیرہ پڑھیں گے،
جیسے وقف کے حساب سے جب ہم اس کو آگے پڑھیں گے تو نیل وسیعت نہیں پڑھ کے ہم کیا پڑھیں گے الوسیعت، وہاں پہ جب ہم حمزہ وصل کو اصل کر کے ہم وہاں پہ پڑھیں گے. بس اتنا سا ہے. کیوں بولتے تنوین جو ہے، تنوین کے بعد جو ہے جب نون قطنی ہم دیکھیں گے تو وہی تنوین کا نون ہے وہ، ٹھیک ہے. را الف دو زبر رن، را نون زبر رن، دیکھیے وہی تنوین کا نون ہے، اسی کو ہم کو زیر دینا ہے. جہاں بھی ہم قرآن پاک میں دیکھیں گے نون قطنی کو تو ہم وہاں پہ پہلے ہم کیا کریں گے، تنوین رہے گا، تنوین کے بعد حمزۃ الوصل رہے گا، اس کو گراتے ہوئے ہم آگے لفظ کو دیکھیں گے جس پر ساکن رہے گا تو اسی تنوین کو ہم کیا کریں گے، دو زبر رہا تو ایک زبر ہم دیں گے، ٹھیک ہے. اگر دو پیش رہا تو ہم کیا اس کو ایک پیش کریں گے. اس کے بعد جب جو تنوین کے نون ہے نا اس کو تو ہمیشہ ہی جو ہے نون مقصور رہے گا، یعنی نون کے نیچے زیر ہی رہے گا. بس ہم کو تنوین کا جو لفظ ہے، اب یہاں پہ خیرا کے پاس دو زبر ہیں تو دوسری آیت ہے نوح نبنہ بھی ہے، ابھی جو میں آپ کو پرسوں بتائی تھی نا وہ پیپر میں، اس میں بھی آیتیں ہیں، مثالیں ہیں. جیسے نوح نبنہ، نوح میں جو تنوین آئے گا دو پیش آئے گا نوح، تو وہاں پہ ایک پیش لگے گا. جیسے قریتی نستطعما آیت ہے، قریتی میں جو تا ہے اس کے نیچے بھی جو ہے کیا ہے زیر، دو زیر رہیں گا تو ہم کو ایک زیر لگانا ہے. بہرحال سمجھنا یہی ہے نون قطنی کا کہ تنوین کے پاس ہم دیکھیں گے کہ اگر دو زبر رہا تو ہم ایک زبر لگائیں گے، دو پیش رہا تو ایک پیش ہم لگائیں گے، اور دو زیر رہا تو ہم ایک زیر لگاتے ہوئے نون قطنی کے نیچے تو کیا ہے نون کے نیچے زیر ہی رہے گا ہمیشہ، ٹھیک ہے. پڑھنے کا طریقہ خیران الوصیۃ ایسے ہم پڑھیں گے. ہاں اگر ہم وہاں پہ وقف کر رہے ہیں تو خیرا ہم بولیں گے، ٹھیک ہے. خیرا بولیں گے ہم، خیر بول کے ہم نہیں رکیں گے. کیوں بولتے دو زبر ہیں وہاں پہ، را کے پاس دو زبر رہنے سے ہم کیا کریں ایک زبر کے ساتھ الف کو پڑھیں گے وقف کے حساب سے. آگے ہم کیا کریں گے الوصیۃ للوالدین ہے آگے آیت اس کی، ٹھیک ہے. اگر ہم یہاں پہ رک رہے نہیں تو خیران الوصیۃ، اب اس الف کو بھی ہم نہیں پڑھیں گے، یہ درمیان میں گر جائے گا، جیسے حمزۃ الوصل درمیان میں گر جاتا ہے اسی طرح سے. ٹھیک ہے، سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی میم. جی میم. میم قرآن مجید میں چھوٹا نون بھی ایسا دیا جائے گا نون جی قطنی ہاں، کا؟ قرآن مجید میں جو ہے چھوٹا نون آپ کو دکھائی دے گا، لیکن جو ہے اب جیسے را ہے نا یہاں پہ، اب ایک ہی مثال ہے اس میں کہ را کے اوپر جو ہے دو زبر ہے، ٹھیک ہے، قرآن میں. ہاں ایسے ہی لفظ بہت جی سارے میم. لفظ آئیں گے تو اس کے بعد چھوٹا نون رہے گا تو ہم کیا کریں گے، جس یعنی تنوین کے بعد ہی وہ نون آئے گا، چھوٹا سا نون آئے گا تو اس کے بعد والا حرف کیا حمزۃ الوصل رہے گا، اس کے بعد تیسرا والا حرف کیسے بھی ساکن ہی رہے گا. ہاں تو اگر ساکن نہیں رہے گا تو ہم اس کو ملائیں گے کیسے؟ ہاں تو دیکھیے اب کون سا بھی لفظ ہے تنوین رہے گا دو زبر رہے گا تو ایک زبر لگا کے خیرا بس. قریت نستطعما کے تا کے پاس بھی جو ہے دو زر رہتا. نوح نبنہ ایک لفظ ہے وہاں پہ بھی جو ہے نوح کے پاس دو یعنی دو پیش رہے گا تو ہم ایک پیش کے ساتھ پڑھیں گے. اس کے بعد نون قطنی کو جو ہے ہم آگے لفظ سے ملاتے ہوئے پڑھیں گے. بس اتنا سا ہے قاعدہ، ٹھیک ہے. سمجھ میں آیا آپ لوگوں کو؟ جی جی میم. میم. میم آپ جو کلیکٹ کر رہے تھے نا وہ نون قطنی کا، وہ گروپ میں شیئر کریں گے میم پیج؟ ٹھیک ہے انشاءاللہ. کون سا بول رہے ہیں آپ؟ اس سے پہلے میں 2200 پیپر بول رہے ہیں. جی میم وہ اس میں زوم نہیں ہو رہا تھا نا میم، تو گروپ میں شاید پیج ہوئیں گا بول کے. ہاں ٹھیک ہے انشاءاللہ میں وہ کرتی ہوں. اور ایک بھی نون قطنی کا قاعدہ ہے، ایک منٹ ٹھہر بیٹا. ہاں اور ایک نون قطنی کا قاعدہ ہے تنوین کے بعد، اب وہ بھی پڑھیے آپ لوگ انشاءاللہ. آتا تھے ابھی میں سینڈ کرتی ہوں.
देखिए शेयर करी मैं अगले ग्रुप में, देख लीजिए उसको। एक तो कायदा है नून कुतनी का और उसकी मिसालें भी है, इंशाल्लाह वो पढ़ेंगे तो और अच्छे समझ में आ गया आप लोगों को। जी मैम, जज़ाकल्लाहु खैर। समझ में नहीं आया आप लोगों को? समझ में आ गया मैम। समझ में आ गया मैम। जी समझ हाँ, में उसकी आ गया। मिसालों को देखिए कि हर लफ्ज के बाद जो है तनवीन रहेगा, तो बस उस तनवीन को दो जबर है, अभी बताया ना मैं आप सभी को कि दो जबर रहा तो हम एक जबर लगाएंगे। और जो नून कुतनी, जो छोटा सा नून है ना, उस पे हमेशा हम क्या है, नून मकसूर यानी नून के नीचे हमेशा जेर ही रहेगा, हम उसको कुछ नहीं करना है। बस तनवीन को क्या है, हम दो जबर रहा तो एक जबर लगाएंगे, और दो जेर रहा तो एक जेर लगाएंगे, दो पेश रहा तो हम क्या है वहां पे एक पेश लगा के उसको पढ़ेंगे। बस इतना जहन में रखना है। और दूसरी बात क्या है, अगर इस पर हम वक्फ कर रहे तो हम यहाँ पे क्या करेंगे, आयत के पास हम पढ़ते हुए, अब यहाँ पे इस आयत के पास अगर हम पहुंचे, जैसे खैरा हम वक्फ कर दिए यहाँ पे, ठीक है। अब हम वक्फ के हिसाब से यहाँ पे कर दिए कि खैरा, हमारी सांस अगर रुक गई तो खैरा, हम यहाँ पे रुकने के बाद इसको पीछे से हम नहीं लौटाएंगे। अगर हम आगे पढ़ना चाह रहे तो अल वसिय्यतु लिल वालिदैनी ऐसे हम पढ़ेंगे आयत। निल वसिय्यत तो हम कभी नहीं पढ़ेंगे। ये जो नून कुतनी है वो जो है वक्फ ना करने की सूरत में है, जैसे खैरा निल वसिय्यतु, ठीक है। जब हम वक्फ कर रहे हैं तो इस बात को गौर करना है कि नून कुतनी जो है वक्फ में नहीं पढ़ा जा रहा, खैरा रुके, अल वसिय्यतु ऐसे पढ़ेंगे। बस मिला के पढ़ने में ही नून कुतनी पढ़ा जाएगा, ठीक है। जी मैम। जी मैम। देखिए अभी भेजे ना मरियम, शायद उसी में है ग्रुप में। देखिए उसको जो है जी मैम, वक्फ ये है। ना करने की सूरत में बाजू में दिया गया है कि जो है अगर हम वहाँ पे वक्फ कर रहे हैं तो कैसे पढ़ना है, अगर वक्फ हम नहीं कर रहे हैं तो ऐसे पढ़ना है। बल्कि देखिए ठीक है इंशाल्लाह। और कुछ आप लोगों को समझ में नहीं आया तो कल सोबिया कुछ पूछ रहे थे कि सलासिला के बारे में है। अभी आज ज्वाइन नहीं हुए शायद दोनों। आए सोबिया? नहीं आए। और एक है कुरान करीम में, अभी बताई थी मैं आप लोगों को, 25 है, तख्ती नंबर 25 रस्मुल ख़त, उसमें था ना सलासिला। तो जो है सलासिला का जो आखिरी में है, जब आयत के पास रहेंगे सलासिला तो अब वहाँ पे हम क्या करेंगे, सलासिला ही पढ़ेंगे। जैसे लिखने का तरीका ऊपर दिया गया था, फिर नीचे पढ़ने का तरीका था ना उसमें रस्मुल ख़त में, तो उसमें हम क्या करेंगे, सलासिला हम नहीं पढ़ेंगे। आयत के दरमियान में हम जो है सलासिला हम पढ़ेंगे, आयत के ख़त्म पे जो है हम सलासिला, जैसे दो ज़बर पर हम कैसे वक्फ करते हैं वैसे करेंगे हम सलासिला का। और कवारी रा भी ऐसे ही है कि ये दो चीज़ें, और एक था ना कवारी रा, उसमें भी हम क्या करेंगे, जब हम उसको पढ़ रहे तो बीच में अगर आया तो हम कवारी रा करके हम पढ़ेंगे। आयत के ख़त्म पे अगर कवारी रा रहा तो दूसरी आयत को भी हम जब पढ़ेंगे तो हम क्या करेंगे, कवारी रा मियाँ फिज़्ज़त, एक आयत है, ठीक है, सूरह दहर में है वो आयत है। तो हम उसको क्या करेंगे, हम उसको वक्फ करेंगे भी तो अलिफ के साथ हम वक्फ करेंगे, ठीक है। जी। क्यों मैम? जी क्यों, तो वो कायदे में देखिए आप लोग नीचे लिखे हुआ रहेगा उसका, ऐसे ही बताया गया कुरान पाक में। पूछी थी मौलाना से तो ऐसे बता दिया। जी। और किसी को कुछ डाउट्स वगैरह हैं?
اور کچھ پوچھنا ہے آپ لوگوں کو، بولی تھی میں کل آپ لوگوں کو کہ پرسوں کہ جو ہے کچھ بھی اگر پوچھنا کرنا ہے کون سی بھی تختی کے بارے میں، کچھ بھی سمجھ میں نہیں آیا تو پوچھیے،